السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سود کی علت، اقسام اور ان کا حکم۔ پیارے بھائیوں، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن سے ایک سائل نے سوال کیا ہے، تو علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن نے اس کا جواب دیا ہے، تو سوال اور جواب دونوں ذکر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سود کی علت کیا ہے، اقسام کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے۔ سوال ہے، مندرجہ ذیل حدیث مبارک سے متعلق چند سوالات کے جواب عنایت فرمائیے۔ عن عبادة ابن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید الی آخرہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کا ذکر فرمایا، سونا، چاندی، گیہوں، جو، کھجور، نمک، اور فرمایا کہ جب سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کے بدلے، نمک کے بدلے فروخت کیا جائے تو برابر ہونا چاہیے، اور ایک ہاتھ لے دوسرے ہاتھ دے، کمی سود ہے۔ نمبر 1، کیا ان احادیث میں مذکور اشیاء کے علاوہ ان کے مثل اشیاء کی بیع میں بھی یہی احکام لاگو ہوں گی؟ نیز حدیث کی عبارت یدن بیدن سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، کیا ان اشیاء کا بطور قرض لین دین جائز ہے؟ نمبر 3، گھروں میں اکثر یہ صورت پیش آتی ہے کہ اشیاء مثلا آٹا، دودھ یا چینی وغیرہ بطور قرض لی جاتی ہیں اور کچھ مدت کے بعد وہ اشیاء واپس کی جاتی ہے، تو کیا یہ بھی سود میں شامل ہوگا؟ جواب ذکر کر رہا ہوں۔ مذکورہ حدیث ربا یعنی سود کے بیان میں اصول حدیث ہے۔ جمہور فقہائے امت نے ان چیزوں کو صرف علامتی تعبیر قرار دیا اور ان سے علت دریافت کی ہے کہ جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں سود کا حکم بھی لاگو ہوگا۔ البتہ سود کی علت کے بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہے۔ احناف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استنباط کرتی ہوئی سود کی 2 علتیں نکالی ہے، ایک جنس اور دوسری قدر۔ مثلا 2 ایسی چیزیں جن کی اصل الگ الگ ہو، جیسے گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت، یا ان کا مقصود الگ الگ ہو، جیسے گندم کا دانہ اور اس کا آٹا، وہ الگ جنس شمار ہوں گی۔ اور قدر سے مراد مخصوص شرعی پیمانہ، کیل یا وزن ہے جس سے اشیاء کو ناپا یا تولا جاتا ہو، اور شرعاً کم از کم جو پیمانہ معتبر ہے وہ نصف صاع یعنی تقریباً 1.25 کلو ہے۔ اب جنس اور قدر کا حاصل یہ ہوا کہ ربا کی علت کیل مع الجنس ہے، یعنی وہ دونوں چیزیں کیلی بھی ہوں، یعنی ناپ کر بیچی جاتی ہوں اور ان کی جنس بھی ایک ہو، اور وزن مع الجنس ہے، یعنی وہ دونوں چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی ہوں اور ان کی جنس بھی ایک ہو۔ اب ایک جنس یا ایک قدر والی اشیاء کی باہم خرید و فروخت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، 2 ایسی چیزیں جن کی جنس ایک ہو اور وہ قدر کیلی ہونے یا وزنی ہونے میں بھی متحد ہو، تو خرید و فروخت میں ان کا برابر ہونا اور دونوں جانب سے نقد ہونا ضروری ہے، یعنی جس مجلس میں خرید و فروخت ہو اسی میں جانبین سے قبضہ بھی پایا جائے۔ یدن بیدن کا یہی مطلب ہے۔
مذکورہ صورت میں یعنی جنس اور قدر ایک ہونے کی صورت میں اگر کوئی چیز ایک جانب سے زیادہ ہو اور دوسری جانب سے کم ہو تو یہ سود ہے۔ اسے اصطلاح میں ربا الفضل یا ربا التفاضل کہا جاتا ہے، یعنی کمی زیادتی کی وجہ سے سود ہے۔ اسی طرح جنس اور قدر ایک ہونے کی صورت میں اگر ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار ہو تو یہ بھی سود ہے۔ اسے اصطلاح میں ربا النسیہ کہتے ہیں، یعنی ادھار ہونے کی وجہ سے سود ہے۔ نمبر 2، اگر دونوں کی جنس ایک ہو لیکن قدر یعنی کیلی ہونی یا وزنی ہونی میں الگ الگ ہو، یا جنس الگ الگ ہو لیکن قدر ایک ہو، تو انہیں کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار جائز نہیں ہے۔ یعنی اس صورت میں کمی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام ہے۔ نمبر 3، اگر جنس اور قدر دونوں مختلف ہو تو کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔ نمبر 2، مذکورہ اشیاء کا بطور قرض لین دین جائز ہے، البتہ واپسی کے وقت وہ چیز اتنی ہی لوٹانا ضروری ہوگی خواہ واپسی میں مقررہ وقت سے تاخیر ہو جائے۔ باقی قرض لینے دینے میں جو سود ہوتا ہے اس کی تعریف یہ ہے، قرض پر مشروط اضافہ، یعنی قرض دیتے وقت شرط لگا کر اضافی رقم یا نفع لینا۔ اگر شرط نہ لگائی لیکن عام عرف اور رواج یہی ہے کہ اضافہ کے ساتھ ہی قرض واپس ہوتا ہے، ویسے نہیں تو یہ بھی شرط کی طرح ہے اور حرام ہے۔ البتہ اگر معاملہ کرتے وقت صراحتاً اس کی شرط نہ ہو اور عرفاً اس کا رواج بھی نہ ہو، بلکہ مقروض یعنی قرض لینے والا کسی سابقہ معاہدے، شرط یا عرف و رواج کے بغیر ویسے ہی کوئی چیز قرض دینے والے کو ہدیہ میں دے تو یہ سود نہیں۔ نمبر 3، گھروں میں خورد و نوش کی اشیاء مثلاً آٹا، دودھ وغیرہ کی جو باہم لین دین کی جاتی ہے وہ یا تو بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، یعنی نصف صاع، پونے 2 کلو سے بھی کم ہوتی ہے، اور اگر مقدار میں زیادہ ہوں تو بھی ان کا لین دین عقد معاوضہ، خرید و فروخت کے طور پر نہیں بلکہ قرض کے طور پر ہوتا ہے، اور گھی، آٹا، چینی وغیرہ کا قرضہ جائز ہے۔ چنانچہ واپسی کے وقت وہ اشیاء اتنی ہی لوٹانا واجب ہوگا، یعنی جتنے برتن بھر کر وصول کرے واپسی میں اسی طرح کی اتنے برتن بھر کر ادا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔